پہلا MCQز ہے، کنایا کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ تو کنایا کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، کنایہ قریب اور کنایہ بعید۔ تو کنایا کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ کنایا کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی یا پوشیدہ بات، اور اس میں الفاظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ میاں کچھ تو خیال کرو بالوں میں چاندنی اتر آئی ہے۔ تو اب یہاں چھپی ہوئی بات ہے کہ بال سفید ہو گئے ہیں۔ دوسرا ہے پتھر کو گوہر کہہ کر، بدتر کو بہتر کہہ کر۔ اب کہہ کر یہ آپس میں تکرار ہے، یہاں صنعت تکرار استعمال ہو رہی ہے۔ صنعت تلمی، جس میں کسی تاریخی واقعے یا قرآنی آیت کا ذکر کیا جائے۔ صنعت لف و نشر، جس میں کسی ایک بات کو پہلے سمیٹا جائے پھر اس کو نشر یعنی پھیلا دیا جائے۔ صنعت تضمین، صنعت تضمین وہ صنعت ہوتی ہے جس میں آپ کسی دوسرے شاعر کا مصرع استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کو انورٹڈ کوماز یعنی واوین میں لکھا جاتا ہے، اور تضمین کا مطلب ہوتا ہے اضافہ کرنا۔ تیسرا ہے کردار کی حرکات و سکنات اور مکالموں کے ذریعے پیش کی جانے والی کہانی کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ فورتھ ہے چائے چولہے پر رکھی ہے۔ یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ تو چائے چولہے پر رکھی ہے یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے، تو کیونکہ یہاں پر اب چائے چولہے پر رکھی ہوئی ہے، مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، یہاں پر یہ مثال استعمال ہو رہی ہے اور یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے۔ ظرف کہہ کر مظروف یا مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، جز کہہ کر کل یا کل کہہ کر جز مراد لینا، حال کہہ کر ماضی یا ماضی کہہ کر حال مراد لینا، تو یہ ساری مجاز مرسل کی اقسام ہے۔ اور تشبیہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ استعارہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز ہی بنا دیا جائے۔ کنایا، جس میں چھپی ہوئی بات کی جاتی ہے۔ پانچواں ہے وہ تمام افعال جو فعل کے معنی کی وضاحت کریں کیا کہلاتے ہیں؟ تو وہ متعلق فعل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فعل کے معنی کی وضاحت کریں وہ متعلق فعل کہلاتے ہیں۔ اور فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ نہ آئے۔ فعل تام، جس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ آ جائے۔ معاون فعل، معاون فعل کو امدادی فعل بھی کہتے ہیں، معاون فعل کو امدادی فعل بھی کہا جاتا ہے، اور متعلق فعل کو تمیز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور معاون فعل وہ ہوتا ہے کہ جو فعل کی خوبی پر یا اس کی خامی پر زور ڈالے۔ 6 ہے ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اب یہاں پر صنعت لف و نشر ہے۔ پہلے مصرعے میں بات کو سمیٹا گیا ہے کہ ایک سب آگ ایک سب پانی، دوسرے مصرعے میں ان کو پھیلا دیا گیا ہے کہ دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں، تو یہاں پر صنعت لف و نشر استعمال ہو رہی ہے۔ 7واں ہے غیر رسمی خط کس کو لکھے جاتے ہیں؟ وہ عزیز و اقارب کو لکھے جاتے ہیں، اور سرکاری افسران کو رسمی خط لکھے جاتے ہیں، اور خط کو عادی ملاقات بھی کہتے ہیں۔ 8واں ہے ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں جس میں فتنہ و فساد کسی شہر کی یا ملک کی سیاسی ہو اقتصادی تباہی کا ذکر ہو تو اسے شہر اشوب کہتے ہیں۔ مرثیہ، اور مرثیہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں کسی مرنے والے کی بات کی جائے۔ ربائی کہتے ہیں کہ جس کے 4 مصرعے ہوں۔ قصیدہ، جس میں کسی کی تعریف بیان کی جائے۔ 9واں ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بہام ابھی۔ اس میں استعمال ہونے والی صنعت، تو یہاں پر دیکھیں اب تاریخی واقعے کا ذکر ہے آتش نمرود، کہ نمرود نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا، تو یہاں صنعت تلمی استعمال ہو رہی ہے۔ بعض ڈرائیور احتیاط سے گاڑی چلاتے ہیں، تو اس جملے میں متعلق فعل، تو متعلق فعل وہ فعل ہوتا ہے
ابھی ہم نے پیچھے بھی ایک MCQ دیکھا ہے کہ جو فعل کی کیفیت کو بیان کرے، یہاں کیفیت کیا ہے؟ احتیاط سے۔ تشبیب کس صنف شاعری کا ایک اہم حصہ ہے؟ تو یہ قصیدے کا ایک اہم حصہ ہے۔ 12واں ہے بڑی مچھلی، لوٹا، پنڈی ایکسپریس قواعد کی روح سے کس کی مثالیں ہیں؟ تو یہ سلینگ الفاظ کی مثالیں ہیں۔ 13واں ہے قواعد کی روح سے کس میں حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے؟ تو تشبیہ کا تعلق استعارے میں ہوتا ہے، اور حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو وہ مجاز مرسل ہوتا ہے۔ اور محاورہ وہ ہوتا ہے کہ الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوں، جیسے آنکھیں دکھانا، آنکھیں چچورانا وغیرہ، یہ سارے محاورے ہوتے ہیں۔ اس نے کھانا کھا لیا ہے، اس جملے میں لفظ لیا جو ہے وہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو لیا یہ امدادی فعل یعنی معاون فعل ہے، اور فعل ناقص جس میں سننے والے کو پوری بات سمجھ نہ آئے، فعل جاری جس میں کام جاری ہو، فعل مستقبل جس میں آنے والا کوئی کام ظاہر کیا جائے، جیسے کہ وہ کل لاہور جائے گا، تو جب یہ فعل مستقبل ہے یعنی آنے والا فعل استعمال ہو رہا ہے۔ 15 ہے سبب کہہ کر مسبب مراد لینا قواعد کی روح سے کس کی مثال ہے؟ تو یہ مجاز مرسل کی مثال ہے کہ سبب کہہ کر مسبب یا مسبب کہہ کر سبب مراد لیا جائے تو یہ مجاز مرسل کی اقسام بنتی ہے۔ 16 ہے یہ کام آئے نہ آئے ہم انہی سے کام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ تو اب دوسرا مثال دیکھیں، وہ واوین میں لکھا ہوا ہے یعنی انورٹڈ کومات میں لکھا گیا ہے، تو یہ صنعت تضمین ہے یہاں پر۔ 17 ہے التفات یار مجھے سوچنے تو دے، جینے کا ہے مقام یا مرنے کا ہے مقام۔ اب جینے اور مرنے یہ آپس میں متضاد ہیں، تو یہاں صنعت تضاد استعمال ہو رہی ہے۔ 18واں ہے قواعد کی روح سے کسی لفظ سے ایک یا ایک سے زائد الفاظ اخذ کرنا جبکہ اس کے درمیان لفظ اور معنی میں باہم نسبت ہو کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ اسے اشتقاق کہتے ہیں، اسے اشتقاق کہتے ہیں۔ اور تھیارس اسے کہتے ہیں کہ جیسے کہ کی ورڈز ہوتے ہیں انہیں تھیارس کہا جاتا ہے۔ 19 ہے تھیارس یونانی زبان سے انگریزی زبان میں آیا اور آج کل اس کا مطلب ہے ذخیرہ الفاظ۔ 20واں ہے چھلانگ لگانا، روٹی کھانا، تو یہ اگر نون الف نہ آ گیا ہے تو یہ مرکب مصادر کی مثالیں ہیں۔ فعل ناقص جس میں بات مکمل سمجھ نہ آئے، مرکب عطفی وہ ہوتا ہے جو معطوف اور معطوف علیہ اور حرف عطف سے مل کر بنا ہو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ان میں واو اور کا استعمال ہوتا ہے، صبح اور شام، ٹھیک ہے، اور استعمال ہو گیا، شب و روز، اب اس میں واو استعمال ہو گیا تو یہ مرکب عطفی ہے۔ مرکب اضافی وہ ہوتا ہے جو مضاف اور مضاف علیہ اور حرف اضافت سے مل کر بنے ہوں، تو انہیں مرکب اضافی کہتے ہیں، اور ان کی مثال ہے کہ ان کے درمیان میں کا کی کے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کا کی اور کے استعمال ہوتا ہے۔